Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. And मैं हाजिर खिदमत हूँ नॉवल नीलम का मरकत विच इज़ रिटन बाय दीबा तबस्सुम की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड बिकॉज आई नो आप बहुत ज़्यादा इसका वेट कर रहे होंगे। उसने शीशे के खूबसूरत से बाउल में सवैयां निकाली। भाप के असर से उसकी बाएं हाथ की जली उंगलियों की जलन में मजीद इजाफा हो गया। सवैयां उबाल कर उनमें से पानी निकालते उसकी उंगलियां गर्म पानी से जल गई थीं। आंसू गालों पर बहने लगे थे। पहली बार उसने ऐसा कोई काम किया था, वरना चाय के सिवा कभी उसने घर कुछ नहीं बनाया था। ट्रे उठाकर फुपाए राई अंश गायब था, शायद किसी काम से गया था। वैसे भी दोनों घर पर कम ही टिकते थे, उनका काम ही ऐसा था। वो कमरे में दाखिल हुई, दरवाज़ा बंद था। उसने नॉक करने की ज़हमत नहीं की थी। उसका अंदाज़ा था कि वो लेटा होगा, आराम कर रहा होगा, मगर चैन उसकी हड्डी को कहाँ था। आप रेस्ट क्यों नहीं करते? नीलम ने फाइल की स्टडी में गर्क टाइगर को देखकर झुंझलाती हुए कहा। उसके बाएं जानिब भी दो फाइल्स और लैपटॉप पड़ा था। पास ही एक डिवाइस थी जिससे नीलम नावाकिफ थी। मेजर आस ने कोई जवाब नहीं दिया, फकत मुंह के जाविये बिगाड़ने पर ही इत्तफाक किया। इसे उठाएं, हमें ट्रे रखनी है। नीलम अब तक ट्रे पकड़े खड़ी थी। आपको किसने कहा था ये सब करने को? वो नागवारी से कहता फाइल्स हटाकर ट्रे रखने की जगह बनाने लगा। ये क्या है? किसने बनाया है? मैं ये नहीं खाऊंगा। उसके बिगड़े तेवर तेवर बिगड़ चुके थे। ये सवैयां हैं, मैंने बनाई हैं और ये आपको खानी पड़ेंगी। नीलम ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया और बेड के किनारे पर टिक गई। ले जाएं इसे। वो लैपटॉप उठाकर गोद में रखने लगा। मेजर आस प्लीज खाएं, आप सुबह से भूखे हैं और मेडिसिन भी लेने हैं। मिसारे वाला खाना जख्मी हालत में नहीं खाते। वो तेज तेज बोल रही थी, हल्का हल्का गुस्सा भी उसके लहजे में नुमाया था। मगर मेजर आसफ फाइल भी थाम चुका था, मतलब अपने काम फिर से गर्क हो चुका था। छोड़े उसे। नीलम ने लैपटॉप झपटने को हाथ बढ़ाया ही था कि मेजर आस ने सख्ती से उसका बायां हाथ थाम लिया। गुस्से से उसका हाथ उसके जानिब देखने लगा। आह! नीलम के मुंह से सिसकी निकली। वो अपने हाथ को देखने लगी जो मेजर आस के मजबूत हाथ में सख्ती से जकड़ा हुआ था। उसकी बुरी तरह जली उंगलियां बुरी तरह मुड़ चुकी थीं। मेजर आस ने भी उसकी सुर्ख होती नाजुक मखरूती उंगलियां देखीं। ये क्या हुआ है? उसकी गिरफ्त यकदम नरम पड़ी थी। उंगलियों की लाल लाल पूरों पर मेजर आस ने हल्के से अपनी दाएं उंगली फेरते हुए पूछा। नीलम जो यकटक उसे देख रही थी, उसके लम्स पर करंट खाकर अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकाल लिया। जल गया था। उसकी बड़बड़ाहट बहुत धीमी थी। कैसे जला? मेजर हास की नज़रें उसकी झुकी पलकों पर थी। वो बेड के पास खड़ी थी जबकि वो साबका पोजीशन में बैठा था। आजकल आप हमारी बड़ी फिक्र करने लगे हैं। वो वापस अपनी जोन में आ चुकी थी। इठलाकर बोली, खुशफहमी है तुम्हारी। वो भी कड़वे लहजे में कहता, पहले वाला मेजर हास बन चुका था। आप मान क्यों नहीं लेते कि आपको भी हमसे मोहब्बत है? वो अपने अजली तीखे लहजे में बोल रही थी। अजीब थी वो। मोहब्बत का इजहार भी ज़बरदस्ती करवा रही थी। वाई आर यू नॉट एक्सेप्टिंग दैट यू आल्सो लव मी? 10 साल पहले का कहा किसी का जुमला मेजर आस के कानों में गूंजा था। उसकी रग रग में जहरीला मादा गर्दिश करने लगा। उसे लगा लीजा हसन 10 साल बाद उसके सामने खड़ी थी। लीजा मत बनो नीलम। उसने हाथ में पकड़ी फाइल मेज पर पटक थी। कौन लीजा? वो नासमझी से पूछने लगी, मगर टाइबर के लबों से किसी लड़की का नाम उसके अंदर आग लगा गया था। नीलम। बेचरास के लब धीरे से हिले। क्या? नीलम को वो कहीं और पहुंचा महसूस हुआ। कुछ नहीं। मेजर आस ने लैपटॉप बंद किया और बेड से नीचे उतरने लगा। लीजा कौन है? नीलम ने उसका रास्ता रोका। बी इन योर लिमिट्स। वो उसे साइड पर करते बाहर निकल गया। सवैयां वैसे ही पड़ी थी, अब उंगलियों से ज्यादा दिल जलता महसूस हो रहा था नीलम इब्रार को। ये मोहब्बत का आतिश जलाया किसने है? इस सलाह में सिर्फ दिल ही क्यों जलते हैं? ये मंजर है इस्लामाबाद के एक बड़े और मशहूर कॉलेज का, जहां अमीर कबीर बिजनेस टाइकून, सियासतदान, इंडस्ट्रियलिस्ट और ऊंचे ओहदों पर मौजूद दीगर अफराद के बच्चे जेर तालीम हैं। सफ़ेदे के कदावर दरख्तों से घिरा ये वसी और अरीज रकबे पर फैला लान जिसमें फुटबॉल मैच खेला जा रहा था, वो स्लीवलेस नेवी ब्लू शर्ट के साथ वाइट शॉर्ट्स और कीमती जॉगर्स पहने अपने स्टेटस को साफ शो कर रहा था। सुर्खो सफ़ेद रंगत में हल्का हल्का गुलाबीपन शायद सर्द हवा के झोंकों के बायस पैदा हुआ था। उसकी कुशादा पेशानी पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे, गोया वाइट लिली पर शबनमी कतरे महसूस हो रहे थे।
مغرور ناک اس کی شخصیت کو چار چاند لگاتی تھی۔ ورزشی جسم کے ساتھ وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔ پسینہ اب گردن تک آنے لگا تھا، مگر وہ فٹ بال کو ہاتھ سے بار بار زمین کی سطح پر مارتا، پھر اچھل کر اوپر آتا اور پھر مخالف ٹیم کے تمام کھلاڑی آس پاس جمع اس سے بال چھپٹنے کو بےتاب تھے۔ جب وہ بڑی ہوشیاری سے اس جھنڈ سے نکلتا، تیزی سے بال کو پیروں کی ٹھوکر پر جیسے پوری دنیا کو رکھے آگے بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ بال اس کی ایک زوردار ٹھوکر سے فٹ بال گول نیٹ میں جا گرا اور اوہ نو کا شور مخالف ٹیم سے اٹھنے لگا۔ اس کی یاقوتی لب فتح مندی سے پھیل گئے، پھر وہ میچ کے احاطے سے باہر نکلنے لگا۔ راستے میں آتے اس کے کلاس فیلوز انگوٹھے کے اشارے سے ویل ڈن کہہ رہے تھے۔ وہ باہر کھڑی سپورٹرز میں ہی آ گیا، جہاں اس کا گروپ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بھی انہی میں شامل تھی۔ وائٹ جینز پر ڈارک پرپل کلر کی شارٹ شرٹ پہنے، بالوں کو جوڑے کی شکل دیے، وہ بھی یہاں کی موجود ہر دوسری لڑکی کی طرح اپنی خوبصورتی نمایاں کر رہی تھی، حالانکہ وہ کیا پورا کالج جانتا تھا کہ اس کے حسن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جہاں سے گزرتی تھی آنکھیں پتھر ہو جاتی تھی۔ کئی بار تو شک گزرتا تھا کہ وہ کسی انگریز کی اولاد ہے یا پھر مصر کی ملکہ کلوپترا پھر سے زندہ ہو گئی ہے۔ کنگریٹس آس، سب نے ایک کورس میں کہا۔ ہے آس، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ یو آر گارجیس مین۔ اس نے آس کا بازو تھامتے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تعریفی انداز میں کہا۔ آس نے نامحسوس انداز میں اپنا بازو چھڑوایا تھا اور پاس پڑی کرسی پر بیٹھ کر ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھا کر منہ سے لگا لی۔ پارٹی کے لیے اپنے اپنے ڈانس پارٹنر سلیکٹ کر لیے ہیں، بس لیزا فیئرویل۔ آج سب نے بس لیزا رہ گئی ہے۔ جمشید پاس پڑی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے شرارت سے بولا۔ سو واٹ؟ وہ بوتل کا ڈھکن لگاتا بدتمیزی سے بولا۔ ایس ول یو بی مائی ڈانس پارٹنر؟ لیزا نے مخمور لہجے میں کہتے اپنا نازک سفید ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ سوری، وہ ترچھی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے اپنا بیگ اٹھا کر چل پڑا۔ سب کو اس سے یہی امید تھی۔ لیزا ان کی جونیئر تھی، اس کا تعلق ایک مشہور و معروف ہستی سے تھا جس کا باپ بزنس کی دنیا میں اپنا ایک نام و مقام حاصل کر چکا تھا۔ وہ تو پاکستان میں نہیں رہتا تھا، مگر اس کی بیٹی امریکہ سے پاکستان آئی تھی اور اس کالج میں داخلہ لیتی آس کے پیچھے گویا ہاتھ منہ دھو کر پڑ گئی تھی۔ جہاں وہ ہوتا اس کے گرد منڈلانے لگتی۔ وہ اس کی اس حرکت سے سخت چڑھتا تھا۔ اس کی یہ سٹوری اب پورے کالج کی زینت بن چکی تھی۔ یہ فسانہ اب ہر کسی کی زبان پر تھا، مگر لیزا حسن کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اب بھی تمام اسٹوڈنٹ لیزا حسن کو عالم کے پیچھے جاتے دیکھ رہے تھے۔ کرنل انکل نے بیٹے کو کچھ زیادہ ہی نخرے وراثت میں دیے ہیں، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا یہ لڑکا، جمی نے جلتے ہوئے کہا۔ یہاں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ تقریباً 17-18 کے تھے، مگر ان کی حرکتیں وہی تھیں جو ہائی سوسائٹی کے نوجوانوں کی ہوتی ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی مختلف تھا تو وہ تھا کرنل انکل کا بیٹا۔ اسے زیادہ اسٹوڈنٹ کرنل کا بیٹا بھی کہتے تھے۔ نیلے افق پر پرندے چہچہاتے پھر رہے تھے۔ کچھ ہی وقت رہتا تھا دوبارہ اپنے غول میں سمٹنے کا، لہٰذا من موجی بنے آزادی کی چند سانسیں اور بھرنے لگے تھے۔ کراچی سے تقریباً 180 میل کے فاصلے پر دریائے سندھ کے کنارے یہ زمین صہیون شریف کی ہے۔ اسی مقام پر صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کا مزار ہے۔ تنگ تنگ گلیوں سے گزرتے ہیں تو گویا جہاں ہر وقت ایک ہنگامہ، ایک ہجوم برپا رہتا ہے۔ گلیوں کے کناروں پر چھوٹی چھوٹی دکانیں بنی جن میں میوہ جات پڑے تھے، تو کئی دکانیں تازہ پھولوں کی تھیں۔ گلاب اور کلیوں سے پروئے گئے ہار یہاں حاضری دینے والے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے تھے۔ دربار پر چڑھائی گئی چادریں بھی انہی دکانوں میں سجی نظر آ رہی تھیں۔ ہر آنے والا اپنے ساتھ حاجات و تمناؤں کی ڈھیریاں لاتا تھا، تو کسی کا ماننا تھا کہ یہاں جالی کی بنی دیوار پر رنگ برنگے دھاگے باندھنے سے حاجات پوری ہو جاتی ہیں، تو کسی کو یہ امید نوافل ادا کرنے سے تھی۔ لال شہباز قلندر کا اصل نام دراصل سید عثمان مروندی تھا۔ ان کا خرقہ تابدار یاقوتی رنگ کا تھا، مطلب سرخ میرون، اس لیے انہیں لال خدا پرستی کی وجہ سے شہباز اور قلندرانہ مزاج کی بنا پر قلندر کہا جاتا ہے۔ مزار کے باہر ڈھول کی تاپ پر دھمال ڈالا جاتا ہے۔ آس پاس سے بیگانہ یہ دیوانے ایک ہی روحانی گیت پر دھمال ڈالتے نظر آتے ہیں، دمادم مست قلندر۔ یہ گیت دراصل 13ویں صدی عیسوی میں سب سے پہلے امیر خسرو نے لکھا، بعد میں بلے شاہ نے اس میں ترمیم کی، پھر یہ گیت جہاں سے موسیقاروں نے گایا۔ دربار کا اندرونی حصہ 100 مربع گز سے قریب ہے۔ یہاں بہت سے حاضرین جمع تھے، جن میں بچے، بزرگ اور نوجوان شامل تھے۔
دربار میں ایک طرف نوجوان نوافل ادا کرنے کی جگہ تھی، جہاں لوگوں کا ایک وسیع ہجوم عبادات میں مشغول تھا۔ یہاں کبوتر بہت منڈلاتے تھے، ایک دیوار سے اٹھتے دوسرے پر جا بیٹھتے۔ یہاں موجود ہر نفس، ہر پرندہ اس بات سے بے خبر تھا کہ کچھ ہی لمحوں میں یہاں کا منظر الٹ جانا ہے۔ جہاں دمال پر نوجوان محو رقص تھے، وہاں بھی نوحے گائے جا رہے تھے، آہو جائیں گے، آہو بقا ہوگی۔ وہ بے خبر تھے کہ ایک ظالم دہشت گرد نے اسلام دشمن عناصر کے ساتھ مل کر کیسا نشانہ لگایا ہے، کیسا منصوبہ ترتیب دیا اس ملک کے محافظوں کے دل جلانے کا۔ وہ نہ جانے کتنے ملک دشمن اور دشمن اسلام کے راستے ہموار کیے جا رہا تھا۔ وہ لان میں پڑے صوفے پر یوں ہی پڑا تھا، آنکھوں پر بازو رکھے، ماضی کی جھلکیوں میں گم تھا، جب انس کی آواز نے اسے واپس حال میں کھینچا۔ ٹائیگر، یہ زوئی شیر خان کون ہے؟ انس کے ہاتھ میں وہی لیپ ٹاپ تھا جو آس لیے بیٹھا تھا۔ اس میں ایک لڑکی کی تصویر بھی تھی، جس نے مختصر لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے نین نقش ہو بہو نیلم کی کاپی تھے، 19-20 کا فرق ہو شاید۔ لیزا حسن۔ میجر آس اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کی آواز مدھم اور شکست ہود تھی۔ انس کو کمرے کی چھت اپنے اوپر گرتی محسوس ہوئی۔ واٹ؟ اس کا لیپ ٹاپ تھاما ہاتھ پل پر کو ڈگمگایا۔ اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ صوفے کے اوپر رکھا۔ تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ او میرے خدا، ہم جتنا اس لڑکی کو مشن سے دور رکھنا چاہتے ہیں، قدرت اسے اتنا ہی اس سب میں انوالو کر رہی ہے۔ انس وہیں میز کے سامنے چوکڑی مارے بیٹھ گیا۔ پھر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 7-8 سال پہلے کا ریکارڈ اتنی جلدی کھل جائے گا، بلکہ رپورٹ میں مینشن کر دیا گیا ہے، اور شاید اب نیلم کو بھی ہیڈ کوارٹر جانا پڑے۔ آس نے سر صوفے کی پشت سے ٹکا رکھا تھا، اس کا چہرہ کافی اونچا ہو گیا تھا، وہ چھت کو گھورنے لگا۔ میں بھی کہوں، تم نیلم سے اتنا روڈ کیوں ہو جاتے ہو؟ اتنے دنوں سے یہ ٹینشن اکیلے جھیل رہے تھے، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انس اس کی کیفیت اب سمجھ رہا تھا۔ نیلم کو دیکھ کر میجر آس کو کیا کیا یاد آتا ہوگا، کس کرب، کس اذیت سے گزرتا ہوگا۔ وہ یہ چہرہ دیکھ کر یہ صرف وہی جانتا تھا، اس کی تکلیف کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ انس، میرا صبر جواب دیتا جا رہا ہے، میں شاید اب مزید برداشت نہ کر سکوں۔ میں انسان ہوں، مجھے میری برداشت سے زیادہ کیوں آزما رہا ہے اوپر والا؟ اس کی آواز ٹوٹ پھوٹ کر شکار تھی۔ اس نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے دونوں آنکھیں رگڑیں۔ باہر دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ میجر آس نے انس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود دروازہ کھولنے چل پڑا۔ سیاہ چادر میں لپٹا ایک بزرگ تیزی سے اندر داخل ہوا اور میجر آس کی جانب بڑھا۔ سر، آئی ہیو اے بیڈ نیوز۔ اس کی اڑی اڑی رنگت کچھ اچھا ہونے کا تاثر دے بھی نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میجر آس بھی کھڑا ہو گیا۔ سر، شاکر نے وہ فائلز حاصل کر لی تھیں جو میں نے حبیب کی دراز میں رکھی تھیں، اور اس پر سے میرے فنگر پرنٹس بھی مل گئے ہیں۔ شاکر نے حبیب کو اور اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش میں آپ کو گھسیٹ لیا ہے۔ اس نے ہر نقصان کی کڑی کو ایگل سے جوڑ دیا۔ منہاج آپ کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے۔ جانے اس نے اور شاکر نے آپ کو ایماز پلازا بلوانے کے لیے کون سا پلان تیار کروایا ہے۔ وہ جلدی جلدی بول رہا تھا۔ چادر اس نے اتار دی تھی، وہ گارڈ کے اولیے میں تھا۔ میجر آس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے خود کو کچھ سوچنے کے قابل کرنے کی کوشش کی۔ دروازہ پھر بجنے لگا۔ انس دوبارہ گیا۔ اس کے 2 ساتھی اور آئے تھے، ایسی ہی چادریں لپیٹے۔ سر، شاکر کو منہاج نے قید کر رکھا ہے اوپر کے فلور میں۔ اور وہ رک کے اپنے ساتھی کو دیکھنے لگا۔ اور کیا؟ میجر آس غصے سے چیخا۔ سیہون میں لال شہباز قلندر کی درگاہ زائرین سے بھری پڑی تھی۔ روایتی دمال جاری تھا کہ اچانک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ دھماکہ درگاہ کے اندر ہوا۔ جی ناظرین، خودکش حملہ دربار کے اندر ہوا۔ موجودہ اطلاعات کے مطابق 80 سے زائد افراد شہید اور 250 کے قریب زخمی ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ خبر کسی کے کانوں کو اچھی لگ رہی تھی، مسرت و خوشی فراہم کر رہی تھی، تو وہ تھا منہاج اسحاق اور وہ اسلام دشمن تنظیم جس کے اس کے ساتھ روابط تھے۔ پلازا کے لاؤنج میں پڑے LED پر چلتی یہ خبر سامنے کافی کا موقع تھامے شخص کے سینے میں ٹھنڈک اتار رہی تھی۔ اس کی رگ رگ میں ان مظلوم و بے گناہ لوگوں کی آہیں سرد خون بن کر سرایت کر رہی تھیں۔ اس نے کافی کما اپنے انابی ہونٹوں سے لگاتے اسکرین کی طرف دیکھا جہاں قیامت صغریٰ برپا تھی۔ ریسکیو اور ایمبولینس کی کمی کے باعث لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کا قریبی ہسپتال منتقل کرنا شروع کر دیا۔ درگاہ میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ دور دراز سے نیاز کرنے آنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد زخمیوں اور شہداء میں شامل۔ نیوز اینکر کی دی گئی خبر پر اس کا لہجہ، اس کا فلک شکاف کہکا تھا۔ مسرت و کامیابی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ کہکا لگاتے اپنے اندر کی خوشی کو باہر کا راستہ دے رہا تھا۔
کافی کم از دوبالا ہو گیا تھا۔ ان مظلوموں بے قصور لوگوں کی آہو بکا اس کا پسندیدہ ترین میوزک تھا، اور یہی میوزک اس کی روح کی غذا بھی تھی۔ وہ پھر سے حیوانیت پر اتر آیا تھا۔ شاکر یا ایگل جو بھی گیم کھیل رہا تھا اب سامنے آئے گا، جب اپنی عوام کو روتا بلکتا تڑپتا دیکھے گا، جب لاشیں جلیں گی۔ ہاں ہاں، آنا تو پڑے گا ایگل تمہیں اپنی اس بے بس مجبور عوام کے لیے۔ آئی ایم ویٹنگ۔ وہ مسکراتی ہوئے جا کر قدادم کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ ایل ای ڈی کی آواز اسی کے والیوم پر سیٹ تھی۔ مظلوم لوگوں کی آہوں سے لطف اندوز ہوتے وہ آرام سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو اپنے سینے سے ٹکراتا محسوس کر رہا تھا۔ میجر راس نے مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی، لب ایک دوسرے میں مدغم تھے، دماغ کی رگیں ابری ہوئی تھیں۔ جتنی آہیں سسکیاں وہ سن سکتا تھا وہ اس کی برداشت سے زیادہ تھیں۔ 20 بچے شہید، ایک اس کی حالت اس پر متضاد نیوز اینکر کی بار بار دل دہلا دینے والی خبر، ٹی وی پر بے گناہ مظلوم لوگوں کی آہو بکا کی آوازیں سن کر نیلم بھی باہر آ گئی تھی۔ مگر اپنی پریشانی میں وہ سب اسے نہ دیکھ سکے تھے۔ سر منہاج نے یہ کھیل اسی لیے کھیلا ہے کہ ہم منظر عام پر آ جائیں، ایک ایجنٹ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ کسی کا بھی حال میجر راس سے مختلف نہیں تھا۔ خون کی جو ہولی درگاہ پر کھیلی گئی تھی اس نے ان سب کے دلوں کا خون خشک کر دیا تھا۔ درگاہ کے در و دیوار لال رنگ پکڑ چکے تھے۔ لاشوں سے لپٹتے اپنے پیاروں کو روتے لوگ ان کے دلوں پر آریاں چلا رہے تھے۔ ایماز یہی چاہتا ہے نا کہ میں منظر عام پر آ جاؤں تو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس کے فیصلے نے نیلم ابرار کے کانوں میں پگھلا سیسا اڈیل دیا۔ میجر راس اپنی نشست چھوڑ کر اب کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ چند قدم آگے ہی بڑھا تھا جب نیلم کے پتھر وجود میں حرکت ہوئی۔ میجر صاحب آپ نہیں جائیں گے؟ وہ دونوں بازو پھیلائے اس کے رستے میں کھڑی ہو گئی۔ باقی 3 افراد کے ساتھ انس نے بھی اسے دیکھا تھا۔ وہ تینوں اپنے سینئر گروپ لیڈر میجر راس کے لیے ایک کم عمر حسین لڑکی کی ایسی کارروائی دیکھ کر ساکت ہو گئے۔ ہٹو راستے سے۔ اس کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑا تھا۔ اس نے نیلم کو بے دردی سے بازو سے دبوچتے راستے سے ہٹایا۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ نیلم نے اس کا بازو تھام لیا۔ آپ مت جائیں میجر راس، وہ آپ کو مار دے گا، نیلم نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا ایک بازو اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا مگر پھر بھی اس کی گرفت کمزور تھی۔ اتنا پاگل نہیں ہوں میں، تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ میجر راس نے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑایا۔ ہم کہہ رہے ہیں آپ نہیں جائیں گے۔ نیلم پھر اس کے سامنے آتی چلائی۔ اس کا دوپٹہ اس کھینچا تانی میں زمین کو سجدہ کر چکا تھا۔ وہ سب بھی جانے کو تیار تھے مگر لیڈر کا حق پہلا تھا، اور جب لیڈر کی راہ میں وہ رکاوٹ بنی کھڑی تھی تو وہ سب کیسے ہل پاتے؟ آپ کہیں تو ہم خود کو مار لیں گے۔ اس کی بات پر گویا وہاں موجود ہر شخص سن ہو گیا سوائے میجر راس کے۔ وہ اس کے جلال کو اب صحیح معنوں میں دعوت دے رہی تھی۔ میجر راس شدید طیش کے عالم میں اس کی جانب بڑھا۔ سر، اس سے پہلے کہ میجر راس کوئی رد عمل ظاہر کرتا ایک ساتھی کی بھاری آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ سر، واٹ ہیپنڈ؟ وہ تھریلے تاثرات لیے پلٹا۔ سر، ایجنٹ 46 آ رہا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ کی جانب دیکھتے اطلاع دی جس پر گھر کے باہر کے مناظر کی فوٹیج صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مگر وہ کیسے آ سکتا ہے؟ آس نیلم کو مکمل فراموش کر چکا تھا جبکہ وہ ابھی تک دروازے سے لگی کھڑی تھی، جیسے کسی کو نہ اندر آنے دے گی نہ باہر جانے دے گی۔ سر، آئی تھنک وی شوڈ ریڈی فار اے بیڈ نیوز۔ ہمیں ہر بری خبر کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ صوفے پر گود میں لیپ ٹاپ لیے جانے کیا کیا کرتا تھا۔ اب انہیں کچھ برے ہونے کے تاثرات دے رہا تھا جبکہ باقی سب آس پاس ہی جمع تھے۔ میجر آس کچھ فاصلے پر کھڑا کسی سوچ میں غرق تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی سب سے پہلے وہ آگے بڑھا، نیلم کو کرائی سے پکڑ کر دروازے کے آگے ہٹایا اور مقفل دروازہ وا کر دیا۔ ٹائیگر، بہت بڑی پرابلم ہو گیا۔ منہاج کے گارڈ نے 44 اور 42 کی لوکیشن فائنڈ کر لی ہے۔ منہاج کو پتہ لگ چکا ہے کہ ایگل کے روپ میں کوئی ISI کا ہی بندہ تھا، اور یہ بھی کہ وہ اسی جگہ ہے۔ اس نے کسی SHO سے رابطہ کیا ہے۔ وہ چند منٹ بعد ہی گھر پر دھاوا بول دیں گے۔ جب پولیس وردی میں ملبوس افراد حملہ کریں گے تو کھلم کھلا گولیاں چلیں گی۔ ہم جوابی کارروائی بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ بلٹ پروف جیکٹ میں ملبوس تھا، گویا جنگی میدان سے ہی آیا تھا۔ اب کیا ہم ڈر کر بھاگ جائیں؟ ایجنٹ 42 بپھرتے ہوئے بولا۔ اسے اپنے ساتھی سے اختلاف تھا۔ کامن ایجنٹ 42، یہ کوئی فلم کی شوٹنگ نہیں چل رہی۔ خون خرابہ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اگر ہم سب منظر عام پر آ گئے تو آدھے ہم مارے جائیں گے، آدھی پولیس۔ ایماز کا بھی کچھ نہیں جائے گا، اور ٹائیگر کو ہیڈ کوارٹر سے آرڈر ہیں اس گرل کی سیفٹی کے لیے، اور ایسے میں یہ منہاج کے ہاتھ لگ گئی یا کسی بلٹ کی نظر ہو گئی تو ہم ادارے کو کیا جواب دیں گے؟ وہ اس سے سینئر اور زیادہ قابل ہونے کی وجہ سے معاملے کی سنگینی بیان کر رہا تھا۔ ان سب کو ایک دوسرے کے نام تک نہ معلوم تھے، تبھی کوڈ نام رکھے تھے کہ مبادہ کوئی ایک دشمن کے ہتھے چڑھ جائے تو تشدد برداشت نہ ہونے کی صورت میں اپنے دوسرے ساتھی کا راز نہ بتا دے۔ میجر راس آگے کا لائحہ عمل سوچ رہا تھا۔ وہ سب آپس میں بحث میں مصروف تھے، اپنے لیڈر کے اگلے اقدام کے منتظر تھے۔
एजेंट 46 आगाह करने का शुक्रिया और सामान का भी, अब तुम जाओ। मेजर रास ने उसे हुक्म दिया। वो उसे सल्यूट करता निकल गया और स्याह रंग का बैग वहीं छोड़ गया जो अपने साथ लाया था। सब जैकेट जेब तन करो और धीरे धीरे मुख्तलिफ गेटअप्स में निकलना शुरू करो। एजेंट 41, तुम हार्ड कॉपी मटेरियल बस्ट कर दो और सारी डिवाइसेस भी गायब कर दो और जीपीएस ट्रैकर भी ले जाना। मुझसे मुकम्मल राब्ते में रहना। मैं अपनी लोकेशन बताकर आगे का प्लान समझा दूंगा। निकलो तुम भी, वो जल्दी से बोला। अंश कमरे की तरफ बढ़ गया। अच्छा, आई एम सो सॉरी। अब मैं थोड़ा सा ना कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा स्पीड से पढूँ, क्योंकि इसकी नॉवल के लिटरली अब तो मैं भी तंग आ रही हूँ। बहुत ज़्यादा एपिसोड होती जा रही हैं, लाइक बहुत ज़्यादा। और मुझे इतना टाइम भी मैं नहीं दे पा रही कि मैं अ, एक ही, और इतना आपके लिए मुझे पता है मुश्किल हो जाता है जब घंटों की एपिसोड्स होती हैं, तो इसलिए मैं आधे घंटे की प्रेफर करती हूँ। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इतनी स्पीड से पढूँ कि आधे घंटे में भी अच्छे खासे पेजेस कवर हों। ओके। एजेंट 42 एंड 44, तुम लोग गायब हो जाओ। तुम लोगों के तो फिंगरप्रिंट्स भी एम्मास के हाथ लग चुके हैं। उसके अगले हुक्म पर वो दोनों अपनी दाढ़ी मूछें उतार कर गेटअप बदलने लगे। तुम सब यहाँ की इतलात एजेंट 41 को दोगे, ओके? उसने एक बार फिर सबकी जानिब देखते कहा और टेबल पर पड़ी वाहिद जैकेट पहन लगा। उसके बाद रूम में गया और स्याह रंग का अपने जोकर्स के स्विचेबल नाइफ्स कोट पहन लिया। इसकी जैकेट छुप चुकी थी, तलवों और मोज़ों में छुपा ली। रिवाल्वर भी पैंट की जेब पॉकेट में डाल ली। कुछ बुलेट्स उसने अंदरूनी जेबों में छुपा ली। तकरीबन सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे और वो हैरान और परेशान बुत सी बनी थी। हालात ऐसे थे, इससे अब कुछ भी ढका छुपा नहीं रहा था। अगर कमरे में अंश के पास भेजते तो सारा डेटा उसके रिकॉर्ड में आ जाता। बहरहाल उसका लाउंज में ही रहना बेहतर था। अंश ने एक लोहे का बड़ा सा तसला किचन शेड्स के नीचे से बरामद किया और उसमें फाइल्स, चार्ट्स, मैप्स रखकर पेट्रोल छिड़का और अपने साथियों को देखा जो सब निकलने को तैयार थे। हर एक मेजर आस को सल्यूट करता निकलता गया। उनके पास वक्त बहुत कम था। मेजर आस ने स्याह रंग बैग में लैपटॉप, जीपीएस ट्रैकर, सेल फोन और पाकिस्तानी करेंसी भरी। 2 चिट पैक रखे और ज़िप बंद कर दी। वो जो अभी तक लाउंज के दरवाजे के कुछ साइड पर खड़ी थी, हैरत से उसे देखने लगी। ये ओढ़ लो। मेजर आस ने स्याह रंग की बड़ी सी चादर, उसको तमाई चादर थी या कपड़े का था, नीलम फैसला ना कर पाई। चादर था में तजब्जुब का शिकार नजर आ रही थी। वो जो कभी चादर ओढ़ती थी वो भी दुपट्टे की जितनी होती थी, जिसे संभालना कभी उसने सीखा ही नहीं था। अंत सबके निकल जाने के बाद मेजर आस ने उसे पुकारा। डोंट वरी टाइगर, मैं हैंडल कर लूंगा। 10 मिनट हो चुके हैं, तुम लोग निकलो। वो अब पेट्रोल पूरे किचन पर छिड़क रहा था। टेक केयर, अंश ने किचन से ही खड़े कहा। उसे सलूट किया, फिर वो जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। चलो। नीलम ने चादर को शानों पर डाला हुआ था। मेजर आस की तेवरी चढ़ गई। जबान चलती है, दिमाग नहीं तुम्हारा। उसने गले में लटका नीलम का दुपट्टा खींचकर अंश की तरफ उछाल दिया। इसे भी जला दो। फिर सुर्ख चेहरा लिए नीलम की जानिब मुड़ा और चादर से उसका सर ढांप दिया और एक पल्लू से उसे थमाते बोला, चेहरा ढांप लो इससे, अब ये चादर उतरनी नहीं चाहिए और चेहरा भी नजर ना आए। वो दुरुस्तगी से बोलता। नीलम ने उसके हाथ से चादर का दूसरा पल्लू थामते नाक और होंठ छुपा लिए। स्याह चादर में से अब बस हरे रंग के नैन कटोरे झांक रहे थे। आओ आओ, मेजर आस ने उसका हाथ थामा और तेजी की कमरे की जाने पड़ गया, जहां नीलम के ख्याल में उसके 2 साथी और थे, मगर अंदर दाखिल होते हुए उसे कमरा खाली और बिखरा मिला। साथ ही कमरे से अजीब किस्म की गंदी बू आ रही थी। वो उसी तरह उसे साथ घसीटता वॉशरूम में घुस गया। उसका हाथ छोड़कर मेजर आस ने वॉशरूम का दूसरा दरवाजा खोला और बैग पर गिरफ्त मजबूर करते नीचे छलांग लगा दी। नीचे तकरीबन 8 फुट के फासले के बाद जंगला लगा था। लोहे की ग्रिल में बड़े बड़े डब्बे थे। अगर जरा भी बेहतियाती होती तो छलांग मारने वाली की टांग फंस जाती। छलांग मारो जल्दी, उसने नीचे झांकती खौफजदा नीलम से कहा, जिसके हाथ से चादर का पल्लू भी छूट चुका था। हम नहीं, उसकी जबान में लड़खड़ाहट हुई। घर में आग लगने वाली है, फायर पुलिस आ चुकी है, जल्दी करो। वो धड़ा। नीलम को सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आने लगी। ठक ठक हो रही थी। अंश किचन में तीली फेंक कर कब से छत पर जा चुका था। वहां से आसपास की छतें फलांग कर किसी दूर गली में उतरना उसके लिए बाएं हाथ का काम था। छलांग मारो नीलम, भरोसा करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हूं ना। उसने नरमी से काम लिया। उसे बस काम लेना था। वो जिस तरह चाहे अपना काम निकलवाने में माहिर था। नीलम ने उस पर भरोसा करते छलांग मार दी, इससे पहले कि उसके पैर जंगले को छूते। मेजर आस ने उसे कमर से पकड़ते हवा ही में मुल्लक रहने दिया। उसने डरते डरते आंखें खोली। कोई और वक्त होता तो वो इस कुर्बत पे बेहोश हो चुकी होती। मेरे पीछे पीछे आती जाओ। उसने ईंट पर पैर रखकर ऊपर जाने वाले दरवाजे को बंद करते कुंडी लगाई। वो हैरत से उसकी जिम्नास्टिक देख रही थी। उसने फिर से जंगले पर छलांग मारी, जहां नीलम खड़ी थी, और उसकी जानिब देखे बगैर जंगले पर बनी खिड़की का ताला खोलने लगा।
اس کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی چابیوں کا گچھا سا تھا۔ گرل کا چھوٹا سا حصہ کھولنے کے بعد نیچے ایک اور جنگلہ تھا۔ میری پیچھے تمہیں چھلانگ لگانی ہے، جلدی، اوکے؟ وہ جنگلے پر گھٹنے ٹیکے بیٹھا اس کی جانب مڑتے بولا۔ اس کے دونوں ساتھی بھی یہاں سے نکلے تھے۔ باقی چھتوں سے میجر آس نے چھلانگ لگائی، اب اس کی باری تھی۔ آؤ، اس نے دونوں بازو اوپر اٹھائے، سرگوشی میں کہا۔ نیلم نے اس پر بھروسہ کرتے ایک اور چھلانگ ماری۔ میجر آس نے سابقہ طریقے سے اسے تھامتے بچایا۔ پھر وہ 2-3 چھلانگیں مارنے کے بعد اوپر والے جنگلے پر پہنچا۔ بیگ نیلم کے پیر کے پاس پڑا تھا۔ جنگلے پر لگی ایک لوہے کی راڈ پر گرفت کرتے اس نے جنگلے کا کھلا حصہ پھر سے لاک کیا۔ وہ ہوا میں معلق تھا۔ اس کے قدموں سے 2 فٹ نیچے والے جنگلے پر نیلم کھڑی پھٹی پڑی نگاہوں سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس نے چھلانگ ماری، نیلم کے پاس پڑا بیگ اٹھایا اور پھر سے اسی طرح جنگلہ کھولا اور چھلانگ لگائی۔ یہی عمل 2 بار دہرانے کے بعد وہ لوگ کسی تہخانے میں اترے تھے، مگر بعد میں نیلم کو اندازہ ہوا کہ یہ گراؤنڈ فلور پر موجود گھر کا سٹور روم ہے۔ میجر آس نے کندھے سے 2 ٹھوکریں مارتے جام دروازہ کھولا۔ ایک چھوٹی سی راہداری میں نیلم کو ہاتھ سے پکڑتے گھسیٹتے نکلنے لگا۔ پھر جینز کی پچھلی پاکٹ سے ریوالور نکالا اور لوڈ کرنے لگا۔ ٹریگر پر گرفت مضبوط کرتے وہ سفید رنگ کا چھوٹا سا دروازہ کھولنے لگا۔ عقابی نگاہیں باہر گندی سی تاریک گلی پر دوڑانے کے بعد پیچھے مڑے بغیر اس کا ہاتھ پھر سے تھامتے باہر نکل گیا۔ سڑک ختم ہونے پر اس نے دور سے دکھتے مین روڈ پر نظر ڈالی جہاں پولیس کے افراد کی ایک بڑی تعداد تھی۔ اس نے ایئر فون کان میں سیٹ کیا۔ ایس پی بلال، پولیس یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ دانت پیستے بولا۔ سوری سر، اوپر سے آرڈر آئے ہیں، پولیس بھیج دوں؟ ایس ایچ او بگ کیا ہے؟ ایماس کو شک ہوتا تو میں بھی جاتا اور مشن بھی۔ آپ اپنے عمل میں آزاد ہیں، یہ سارے رشوت خور ہیں۔ اس کی تقریر پر میجر آس نے 2 حرف بھیجتے رابطہ منقطع کیا۔ چادر ٹھیک کرو، دبی دبی آواز میں کراتے اس نے نیلم کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ سوری۔ اس نے جلدی سے چادر درست کرتے چہرہ چھپا لیا۔ اس کا پورا وجود ویسے ہی چادر نے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ احتیاط سے چلتے مخالف سمت کو بڑھنے لگا، مگر وہاں رکتی ایماس کے گارڈز کا پہرا ملا۔ نیلم کے ساتھ وہ چھتیں نہیں پھلانگ سکتا تھا، ورنہ کب کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ غائب ہو جاتا۔ دیکھو، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آرام سے میرے ساتھ چلنا، ایسے پوز کرنا جیسے ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، بس، اوکے؟ نیلم نے اس کی سرگوشی نما آواز پر زور سے سر ہلایا۔ وہ تو ایسی ہی کانپ رہی تھی۔ کہاں اس نے کبھی گولی کی آواز نہیں سنی تھی اور کہاں جنگی میدان کا حصہ بن گئی تھی جہاں ہر طرف بندوقیں، گولیاں اور موت کی سی دہشت تھی۔ اس نے ہینڈ گن اندر رکھی اور بیگ سے ایک عربی رومال نکال کر پٹھانوں کی طرح سر پر باندھ دیا۔ نیلم کا ہاتھ تھامے گلی سے نکلنے لگا۔ وہ دونوں آرام سے چلتے جا رہے تھے۔ ایک گارڈ نے ان کو دیکھ کر دوسرے کی طرف آنکھیں گھمائی اور پھر سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ میجر آس نے بھانپ لیا کہ وہ اس کا پیچھا کرنا چاہ رہے ہیں، مگر قدموں کی رفتار اس نے نارمل رکھی۔ اس کے ہاتھ میں پہنی رسٹ واچ پر کچھ نمبر ڈائل کیے۔ دراصل یہ رسٹ واچ موبائل تھا جو اس نے سلیپس میں چھپا رکھی تھی۔ وہ بغیر دیکھے ٹائپنگ کر رہا تھا، اسے ہر فنکشن ازبر ہو چکا تھا۔ اتنی مہارت تھی اس کے انداز میں کے ساتھ چلتی نیلم بھی جان نہ سکی وہ کسی سے رابطے میں ہے۔ اس کے پیچھے چلتے گارڈ کی پیٹھ میں ہوا میں چھوڑا چاقو لگا اور دھڑام کی آواز سے زمین بیس ہو چکا تھا۔ میجر آس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اسے پتا تھا یہ کس نے کیا ہے۔ چیخ کی آواز پر نیلم نے پیچھے مڑنا چاہا تو میجر آس نے اس کا نازک مومی ہاتھ بے دردی سے مروڑا۔ شش، خاموشی سے چلو۔ نیلم نے ڈبڈبائی آنکھیں سڑک پر گاڑ دیں۔ اسے اپنے پیچھے 2-3 اور مختلف آوازوں میں چیخیں سنائی دیں۔ 2-3 گارڈ ڈھیر ہو چکے تھے۔ سر، آگے پولیس ہے۔ اس کے ایئر فون میں ایجنسی کے کارکن کی آواز ابھری۔ سر ٹرن لیفٹ۔ اس کی ہدایت پر میجر آس مڑ گیا اور اسی طرح چند گلیاں اور مڑنے اور اپنے کارکنوں کی ہدایت پر وہ نیلم کو لیتا دور نکلتا گیا اور پیچھے وہ پولیس اور گارڈ کو اپنے ساتھ مصروف رکھنے میں کامیاب رہے۔ ایک کارکن کو گھٹنے میں گولی لگی تھی، مگر وہ ان کے بحفاظت نکل جانے پر پرسکون تھے۔ یہ گولیاں تو جیسے اب ان کی خوراک ہو گئی تھی انہیں۔ بلٹ پروف ٹویوٹا لینڈ کروزر سڑک کے کنارے ہی پاس ہی ایک آدمی عام شلوار سوٹ میں ملبوس نشے میں لگ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جلا ہوا سگریٹ تھا۔ خوب اندھیرا تھا گلی میں، مگر سڑک کے آخری سرے پر اسٹریٹ لائٹس کی روشنی کے ساتھ اکا دکا لوگ بھی موجود تھے۔ جب وہ پاس پہنچا تو نشے والا آدمی اٹھا اور اس کے پاس آیا، ایسے پوز کرنے لگا جیسے اسے بھیک مانگ رہا ہو، مگر اس نے میجر آس کو کیس تھمائی۔ ابھی وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ کسی نے اس کی گردن میں پیچھے سے بازو ڈال دیا۔ میجر آس نے فوری طور پر اپنا ریوالور نکالا۔ نیلم کار کے پاس ہی کھڑی کانپ رہی تھی۔ پولیس وردی میں ملبوس اس بندے نے نشے والے آدمی کو دبوچ رکھا تھا۔ اس کے پیچھے ہی 2 اور پولیس مین اور 3 گارڈز بھی موجود تھے۔ اب فائر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے بلٹ پستول کی نالی سے آزاد کر دی۔ فائر کی آواز سے گونجی 1 نہیں 2 نہیں، لگاتار یہ میوزک بجتا رہا۔ میجر آس نے تھر تھر کانپتے اس کے وجود کو دیکھا۔
सामने मत देखना। इससे पहले कि नीलम सड़क का हौलनाक मंजर देखकर फलक शगाफ चीख मारे बेहोश होती, मेजर आस ने उसके पंखड़ी लबों पर मजबूत हाथ रख दिए। उसके भरपूर मर्दाना वजूद के सामने आती सड़क का मंजर छुप गया, मगर वो अब तक खौफ व दहशत के आसार में थी। आंखों की पुतलियों के साज में भी इजाफा हो चुका था। उसने धीरे से हाथ हटाते उसको बाजू से थामा और घूमकर ड्राइविंग सीट के साथ वाली तरफ आया, और इस घूमने के चक्कर में नीलक ने सड़क पर पड़ी 4 लाशें देख लीं। गार्ड के सर मुड़े पड़े थे, वर्दियां फट चुकी थीं, एक हवलदार के सर से दरमियान में गोली लगी थी। वहां से 6 माइल खून का दरिया बह रहा था। सारा रोड इस मादे से रंगीन हो चुका था। नीलम का दिल आंखों में धड़का। उसको लगा अभी उसे उबकाई आएगी। मेजर आस ने उसे ड्राइविंग सीट के साथ वाली पैसेंजर सीट पर धकेला और दूसरी जानब से आती ड्राइविंग सीट संभाल ली। उसके साथ ही जा चुके थे गद्दारों में से 2 अपनी दर्दनाक मौत का चकचा चुके थे। कानून की रखवाली जब कानून की धज्जियां बिखेरने लगे, रिश्वतखोर बन जाएं तो उनका यही अंजाम होता है। उनके घर वाले कहीं रिश्वत के पैसों से एसी की ठंडक में सुकून की नींद सो रहे होंगे। टाइगर, हमारा दिल घबरा रहा है। उसने अभी गाड़ी साफ रोड पर डाली थी कि वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, बी ब्रेव। उसने यकलफ्ज़ी जवाब दिया, हमारा दिल खराब हो रहा है, हमें वॉमिटिंग। उसकी बात अभी अधूरी थी कि मेजर आस ने फौरन ब्रेक लगाई। तुम्हें इसलिए मना किया था कि मत देखना सड़क पर, उसने झुंझलाते हुए बोलते पिछली सीट पर पड़ी पानी की बोतल उठाई। ये लो पानी पियो। नीलम ने बोतल पानी थाम कर पानी पिया। हमारा दिल बंद हो रहा जा रहा है। कितने गंदे हैं आप लोग, बेरहम पत्थर दिल। उसका दिल वाकई खराब हो चुका था। अगर हम भी तुम्हारी तरह चिड़िया का दिल रखने लगे तो जी ली इस 20 करोड़ अवाम ने आज़ादी की ज़िंदगी। वो डैशबोर्ड पर कुछ तलाशने लगा, फिर एक टैबलेट का पैकेट उठाया और नीलम की जानिब बढ़ाया। ये खा लो। नीलम ने मशूक निगाहों से उसे घूरा। पकड़ो। नीलम ने खामोशी से टैबलेट पानी के साथ निगल ली। गुड गर्ल। मेजर आस ने काम काम फिर स्टार्ट कर दी। उफ टाइगर, अब हमें भूख लग रही है, बहुत जोर की भूख लग रही है। उसने पेट पर हाथ रखते कहा। उसके मुंह के जाविया ऐसे थे कि मेजर आस के याकूती लबों पर मुस्कुराहट मचल मचल गई। यहाँ से हमारा घर आता है। अचानक बाजार से गुजरते उसने कार विंडो से झांकते हुए कहा, जिसकी ब्लैक खिड़कियों से बमुश्किल ही बाहर का मंजर नजर आ रहा था। हमें हमारे घर छोड़ दें, आप भी बाबा से मिलना है, हमें आपके साथ नहीं जाना। अचानक वो उसका बाजू थाम कर कार रुकवाने लगी। शट अप, इतनी ढीठ हो तुम कि मेडिसिन भी असर नहीं कर रही। वो झुंझलाकर उसकी तरफ देख हाथ चटकता बोला, कौन सी मेडिसिन दी है आपने हमें? उसके सदमे से भरपूर आवाज़ आई। उफ, भूख से हमारी पेट में दर्द। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, फिर वो लड़खड़ाकर सीट पर गिर सी गई। अब कम से कम 2-2.5 घंटे सुकून रहेगा। मेजरास की हल्की आवाज़ ने एसी की ठंडक में लो दी थी। आज जिसे चुप करवाया है बेदर्दी से, कभी तुम्हें उसका तकल्लुम याद आएगा। ओके, सो फॉर नाउ आज के एपिसोड को यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। एंड अगर आप मेरे साथ ऑलरेडी इस नावल को एंजॉय कर रहे हैं तो बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। एंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।